Assalamu alaikum, class 9th. This is your second lecture of topic 3 days to see. As in the previous lecture, we have discussed the pre-reading questions and also shared some information about Helen Keller. Helen Keller was blind and deaf prose writer. उसके बाद हम लोगों ने हेलन किलर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की कि वो शी सेट एन एग्जांपल फॉर द डिप्राइव्ड पीपल हाउ दे कैन स्पेंड अ ग्रेट लाइफ, कि जो डिप्राइव्ड पीपल होते हैं किस तरह से ग्रेट लाइफ अजीम ज़िंदगी गुजार सकते हैं. हेलन किलर उनके लिए बहुत बड़ी जो है एग्जांपल थी. उन्होंने जो है बताया कि अगर आपके पास आंखें मौजूद नहीं, आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, तो उन हालात में भी अल्लाह ताला ने आपको ऐसी फीलिंग्स दी हैं, आपको कोई और एक हिस्स ऐसी दे दी है जो कि दूसरी हिस्स से बढ़ के आपके लिए. अगर आपको आंखों से महरूम किया है तो आपको टच करने की और फील करने की इसने जो हिस्स दी है वो आपके दूसरे लोगों से ज़्यादा है. हेलन किलर ने हमने देखा कि जो मिस सुलेमान होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था एक ब्लाइंड और डेफ बच्ची को सिखाना, अल्फ़ाबेट सिखाना, जो ना देख सकते ना सुन सकते, लेकिन मिस सुलेमान ने उस टास्क को बड़ी बखूबी जो है उसको उन्होंने कंप्लीट किया. मिस सुलेमान जो है, अब अगर हम देखें तो द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो कि लिखी है हेलन किलर ने, मैं उसमें वो जो सारा क्रेडिट है अपने एजुकेशन का वो किसको देती हैं, मिस सुलेमान को, क्योंकि मिस सुलेमान उनको बेसिक नॉलेज देती हैं, उनको एक प्रॉपर लैंग्वेज सिखाती हैं जिससे वो दूसरों के साथ कन्वे कर सकें. उसमें मिस सुलेमान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. वो उसको नेचर के थ्रू चीज़ों को समझाने की कोशिश, फिंगर्स के थ्रू जो है उसको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, जो कि इजी टास्क नहीं था. अब 3 days to see जो है उनके बहुत फेमस, हेलन किलर के बहुत फेमस वर्क में से एक था. इसमें हेलन किलर हमें बताती हैं अगर उनको 3 दिन ज़िंदगी के दिए जाएँ, 3 दिन जिसमें वो देख सकें, बसारत के 3 दिन दिए जाएं, तो वो क्या देखना पसंद करेंगी, क्या करना पसंद करेंगी. बेसिकली इसके थ्रू हेलन किलर जो है हमें नॉलेज ये देना चाह रही हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको फ़िज़िकली फ़िट बनाया है तो आप कितने ज़्यादा खुश नसीब हैं. आपको इस अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, जो कि हम बहुत कम होते हैं. नो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 124. Sometimes, Baz Akat, I have thought that it would be an excellent rule to live. ये एक शानदार असूल होगा टू लीव, ज़िंदगी गुजारने का, ईच डे, हर दिन, एज़ इफ़ वी डाई, जैसा कि हम मर जाएंगे टुमारो, कल. कहते हैं अगर हम बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि अगर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा रूल सेट किया जाए, एक ऐसा असूल बनाया जाए जिसके अकॉर्डिंग हमने ज़िंदगी का हर दिन ऐसे गुजारना है जैसे कि हमने कल मर जाना है, तो क्या कहती है, सच एन एटीट्यूड वुड एम्फसाइज शॉर्पली द वैल्यूज़ ऑफ लाइफ. कहते हैं ये एटीट्यूड जो है, हमारा एटीट्यूड जो है इस तरह का एक शानदार असूल होगा. ऐसा रवैया बड़ी तेज़ी से ज़िंदगी की जो इक़दार है, ज़िंदगी की जो अहमियत है वो हम पे वाज़िया करेगा. वी शुड लीव ईच डे with gentleness we go and keenness of appreciation which is often lost when stretches before us in the constant panorama of more days. कहते हैं कि ये जब हम क्या देखते हैं कि हमें ज़िंदगी का हर दिन कैसे गुजारना चाहिए, जैसे कि हम आज हैं तो कल हमारे पास ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है. कहते हैं कि हर दिन शाइस्तगी, वल्वले और कदरदानी के ज़ोक शौक़ में गुजारना चाहिए, जो अक्सर उस वक्त खो जाता है जब वक्त हमारे सामने मुसलसल मंज़र की सूरत में आने वाले दिनों, महीनों और सालों पर फैल जाता है. ऐसे हम जब क्या देखते हैं कि अगर हम हर दिन को क्या शाइस्तगी के साथ गुजारेंगे, इस तरीके से गुजारेंगे, इस असूल से गुजारेंगे जैसे ये हमारा आखिरी दिन है, तो ये हमारे लिए जो है ज़िंदगी की जो कदर है उसको बढ़ा देगा. एक नए वल्वले कदरदानी को हमारे अंदर पैदा होगी, जो कि हम फिर ज़िंदगी को पूरे ज़ौक़ और शौक़ से गुजारेंगे. लेकिन अगर कहते विच इज़ लॉस्ट व्हेन टाइम स्ट्रेचेस बिफोर अस, कहते हैं कि ये उस वक्त खो जाता है जब वक्त हमारे सामने मुसलसल मंज़र की सूरत में, बिफोर अस इन द कॉन्स्टेंट पेनोरमा ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स टू कम, जब सालों और महीनों पर फैल जाता है और हम ऐसा समझते हैं कि अब ये सब कुछ हमारा है, हमने यहाँ ही रहना और कहीं नहीं जाना हमने. तो जब ये सोच हम रख लेते हैं तो फिर हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना जो है, हमारे लिए ज़िंदगी की जो अहमियत है वो कम हो जाती है. हम उस जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है उसकी अहमियत से तो हम बिल्कुल ना वाक़फ़ हो जाते हैं, अपने ही झमेलों में बिज़ी रहते हैं हम लोग. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink, and be merry, but most people would be chastened
بائی دا سرٹینٹی آف امپینڈنگ ڈیتھ. کہتے ہیں یہاں بہت سارے لوگ، کچھ لوگ بے شک ایسے ہیں وڈ اڈاپٹ، جو کو کیا موٹو جو ہے اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو کیا کس چیز کو اپناتے ہیں، کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ کو اپنائیں گے. مگر کیا کہتی ہے پھر اگلے ہی لمحے، بٹ موسٹ پیپل وڈ بی، لیکن زیادہ لوگ ایسے ہیں، زیادہ تر سر پہ کھڑی موت کے یقین سے نفس کشی اختیار کر لیتے ہیں. زیادہ لوگ، وہ ہمیں بتا رہی ہے، ایسے ہوتے ہیں جس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے سر پہ جیسے موت کھڑی ہے تو ہم نے نفس کشی کو اختیار کرنا ہے، ہم نے زندگی کو کیسے یوز کرنا ہے اپنی. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ تھوڑی سی زندگی ہے، ہم نے اس کو کیسے گزارنا ہے. تو ہیلن کیلر ہم اپنے دیکھا نا فرسٹ ہی پیراگراف میں کتنا امپورٹنٹ جو ہے ہمیں میسیج دینا چاہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کو صرف کھاؤ پیو اور عیش کرو میں ہم نے نہیں گزارنا، بلکہ اس کا ایک مقصد بنانا ہے. تو کیا یہ جو باتیں کر رہی ہے ہیلن کیلر یہ بے مقصد ہیں؟ وہ پہلے ہی پیراگراف میں ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بتا رہی ہے، ہمیں بتانا چاہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے تو اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اس کو ایک مقصد کے تحت گزاریں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایگزامپل سیٹ ہو کہ ہم نے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا کیسے شکر ادا کرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. ان اسٹوریز دا ڈومڈ ہیرو، ڈومڈ ہوتا ہے آفت زدہ، از یوزلی سیوڈ ایٹ دا لاسٹ منٹ بائی سم اسٹروک آف فارچون بٹ آلموسٹ آلویز ہز سینس آف ویلیو از چینجڈ. کیا کرتی ہے کہانیوں میں تباہ حال تقدیر کا مارا ہیرو. اسے کیوں کہا گیا ہے ڈومڈ ہیرو جو ہے ہیلن کیلر کو کیوں کہا گیا ہے تقدیر کا مارا؟ اگر ہیلن کیلر کو ہم دیکھتے ہیں تو واقعی تقدیر کی ماری ہے. وہ بائی برتھ بلائنڈ اور ڈیف نہیں تھی، اس کو بیماری کی وجہ سے جب اس کو بخار ہوا تھا تو وہ بخار تو اتر گیا تھا، لیکن اس کی زندگی کو جو ہے بالکل ایک آپ سمجھے بے مقصد اور جانور کی طرح بنا گیا تھا. وہ ایک عام انسان نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی جانور کی طرح نہیں گزاری، ایک عظیم انسان کی طرح گزاری. کہتے کہ جو تقدیر کا ہمارا ہیرو ہے وہ اکثر اوقات کیا کرتا ہے، آخری لمحات میں حسن اتفاق سے بچ جاتا ہے، مگر اس کی قدروں کی حصہ ہمیشہ تبدیل ہو جاتی ہے. وہ زندگی کے مقصد اور اس کی روحانی اقدار کا قدردان بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں ہی بیکیم مور اپریسیٹیو آف دا میننگ آف لائف اٹس پرماننٹ اسپرچول ویلیوز، کہ وہ زندگی کے روحانی اقدار جو ہے اس کا قدردان بن جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اٹ ہیز آفن بین نوٹڈ دیٹ دوز ہو لیو، اس کے علاوہ کیا محسوس کیا گیا ہے کہ جو لوگ رہتے ہیں، جو موت کے سائے میں جیتے ہیں، اور ہیو لیوڈ یا جی چکے ہیں، ان دا شیڈو آف ڈیتھ، موت کے سائے میں، برنگ اے میلو سویٹنس ٹو ایوری تھنگ دے ڈو، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہلکی سی مٹھاس ہر چیز میں لے آتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. اب ہمیں ہیلن کیلر کیا بتانا چاہیے کہ ہم کہانیوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ تقدیر کا ایک مارا ہیرو ہوتا ہے جو اکثر اوقات آخری لمحات میں حسن اتفاق سے بچ جاتا ہے اور پھر اس کی قدروں کی حص جو ہے ہمیشہ تبدیل ہو جاتی ہے. وہ زندگی مقصد اور روحانی ساری ہم نے دیکھا ساری اسٹوری میں، ساری مووی میں کیا کر رہا ہوتا ہے جی، اس نے بہت ساری غلطیاں کی ہوتی ہیں، اپنے اپنوں کو ناراض کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس نے بہت سارے جو ہے غلط کام کیے ہوتے ہیں، اسے زندگی کی قدر نہیں ہوتی. لیکن پھر جب اینڈ ہو رہا ہوتا ہے اسٹوری کا تو اسے کیا احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا تھا. پھر جو موت کے سائے میں جیتے ہیں جی، اور پھر یہ بھی محسوس کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، قدردان بن جاتے ہیں زندگی کے. یعنی اس چیز کو محسوس کیا گیا ہے کہ جو موت کے سائے میں جیتے ہیں یا جی چکے ہیں، وہ ہلکی سی مٹھاس ہر اس چیز میں لے آتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. کہ جنہوں نے موت کو دیکھا ہے اپنے سامنے سے، کبھی محسوس کیا ہے، وہ زندگی کی ہر چیز میں مٹھاس لے آتے ہیں. جیسے ہم اگر بات کرتے ہیں ہیلن کیلر کی، تو ہیلن کیلر نے موت کو بہت نزدیک سے محسوس کیا تھا. اس نے دیکھا تھا، اس نے 19 ماہ کی ایج میں، بہت ہی کم ایج میں اس نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا تھا. ڈاکٹر بالکل لاجواب ہو چکے تھے، انہیں لگتا تھا کہ ہیلن کیلر اب سروائیو نہیں کر سکیں گی، لیکن ہیلن کیلر نے سروائیو کیا. تو کہتے ہیں وہ لوگ ہر چیز میں مٹھاس لے کے آتے ہیں. جیسے ہیلن کیلر ہمیں زندگی کے بہت خوبصورت آسپیکٹس کو بتاتی ہے، ہمیں لائف کے جو بہت پہلو ہیں خوبصورت ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو ان کا کیسے شکر گزار کرنا ہے، لائف کو کس طرح سے گزارنا ہے. پری ریڈنگ کوشچن ہے، ہاؤ کین یو ریلیٹ دا انڈر لائن فریز ود دس پیراگراف، کہ انڈر لائن فریز کو آپ کس طرح سے ریلیٹ کریں گے، کھاؤ پیو اور عیش کرو جیسے ہیں فار ایگزامپل. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہی ہے، اس فریز میں ہمیں میسیج دینا چاہ رہی ہے کہ لائف کو ہمیں ایک مقصد کے تحت، ایک جو ہے اپنے ہمیں اس کا ایم بنانا چاہیے اپنے لائف کا، اس کے تحت ہمیں گزارنا چاہیے. کلیئر؟ یہ فرسٹ 2 پیراگرافس ان کی آپ نے ریڈنگ کرنی ہے ود میننگ کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، اور اس کے بعد
آپ نے جو جو آپ کو کویسچن دیا گیا ہے ایکٹیویٹی، اس کا بھی آنسر آپ لوگوں نے کرنا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے لیکچر میں نیکسٹ 3 پیراگراف کو ڈسکس کریں گے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.